بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ساتھی درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارک وسلم وسلم علیہ۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ دوسری نشست ہے، اور اس نشست میں ہم نے آیت الکرسی سے بندش، رجت اور جادو کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اس کے اعمال بھی سیکھیں گے، اور یہ بھی سیکھیں گے کہ آیت الکرسی عملیات کے میدان میں کیا فوائد رکھتی ہیں، آیت الکرسی سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عملیات کے میدان میں اگر کسی نے آیت الکرسی کو بے دخل کر دیا، مطلب کہ اس نے اگنور کر دیا، تو ایسے سمجھے کہ یہ کبھی بھی عامل کامل نہیں بن سکتا۔ یہ آپ اپنے پاس لکھ لیں، اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لیں۔ اگر آپ نے ایک عامل کامل بننا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر طرح کی جنات کا بھی علاج کر سکیں، جادو کا بھی علاج کر سکیں، بندش کا بھی علاج کر سکیں، اور رجت کا بھی علاج کر سکیں، کسی بھی مسئلے، کسی بھی بیماری کا شافی آپ علاج کر سکیں، آپ ایک کامیاب عامل بن جائیں، یا پھر آپ پر خود جادو جنات کے اثرات ہیں وہ آپ دور کرنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے جنات ہیں جو آپ کے مقابلے میں آئے ہیں، عاملین ہیں، وہ جنات ہیں جو آپ کے پیچھے بیٹھ کر پڑھائی کرتے ہیں، آپ کو نقصان دیتے ہیں۔ اب ان کے لیے جامع اعمال، یہ ایسے اعمال آپ کے پاس ہوں گے کہ دنیا میں کسی کتاب میں نہ آپ کو ملیں گے، نہ ہی دنیا کا کوئی جن یا جادوگر آپ کا مقابلہ کر سکے گا۔ یہ نشست آپ لوگوں کے لیے، چونکہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ سیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے خاص نشست ہیں۔ اس کو غور سے سنیے گا اور یہ ساری باتیں اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے گا۔ معززین، دیکھیں، جب ہم عملیات کے میدان میں یا وظائف کے میدان میں قدم رکھ دیتے ہیں، جو لوگ وظائف کے شوقین ہوتے ہیں، ہر کام کے لیے وظیفہ پڑھتے ہیں، تو ایسی حالت میں ان کو رجت، بندش کا بھی سامنا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس جگہ پر پڑھائی کر رہے ہیں اس گھر میں یا اس جگہ پر جادوگر جنات ہوتے ہیں، پھر آیت الکرسی پڑھنے سے ان کو نقصان ہوتا ہے، یا کوئی بھی وظیفہ کرنے سے ان کو نقصان ہوتا ہے، تو وہ آپ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، آپ پہ جادو کرتے ہیں۔ آج کل میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میرے علم کے مطابق ہے، زیادہ تر انسان جادو نہیں کرتے بلکہ جنات جادو کرتے ہیں، اور یہ کسی بھی وجہ سے ہمارے دشمن بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم وظائف پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا نقصان ہوتا ہے، ان کے بچے جل جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ہمارے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ یا کبھی کبھار ایسی ہوتے ہیں جو عورتیں ہوتی ہیں، اکثر عورتوں میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ اکثر عورتوں پر جادوگر شیاطین مسلط ہوتے ہیں، جنات مسلط ہوتے ہیں، وہ کسی نے بھیجے نہیں ہوتے، وہ خود سے مسلط ہوئے ہوتے۔ کیوں؟ ہمارے کپڑے، ہمارے آپ گھر کا ماحول دیکھیں، کپڑے تنگ بن گئے ہیں۔ آپ کو میں حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک سنا دوں، جس کا مفہوم ہے کہ آخری وقت میں عورت اس کے باوجود کہ اس نے لباس پہنا ہوگا لیکن ننگی ہوگی۔ اب آپ خود دیکھیں، اپنے ارد گرد ماحول دیکھ لیں، بازار میں دیکھ لیں، اسلام آباد اور پشاور، یہ لاہور میں آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے شہروں میں آپ دیکھ لیں، کراچی میں آپ دیکھ لیں، وہاں پر ایک عورت کی ہر چیز نمایاں ہوتی ہے۔ آپ کو سائز کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس عورت کا فلاں جو جز ہے، اس کا سائز کتنا ہے، مطلب کہ وہ ساری ننگی ہوتی ہیں، اس نے ایسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ اب تو فحاشی اتنی پھیل گئی ہیں، کچھ ایپس آئے ہیں انٹرنیٹ پہ، انہوں نے فحاشی اتنی عام کر دی ہیں کہ اور عورت یہ چاہتی ہیں کہ مجھے اس کے ذریعے، جیسے ٹک ٹاک یا اسی طرح اور کوئی ساتھی بتا رہے تھے آپ میں سے کہ یہ فلاں فلاں جو ایپ ہے نا، اس پہ یہ فحاشی کے اڈے قائم ہوئے ہیں، تو یہ سارے پھر جادوگر جنات ان سے اپنی شہوت پوری کرتے ہیں، اور یہی جنات پھر ان پہ جادو بھی کرتے ہیں۔ یہ اب آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ایک بات۔ دوسری بات، آیت الکرسی میں سمجھتا ہوں، میں خود پڑھتا ہوں، یہ میرا خود معمول ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کو اپنا ورد بنا لے، اپنا کامل ورد بنا لیں، یہ نہیں کہ ایک دن پڑھ لیا، دوسرے دن چھوڑ دیا، تیسرے دن چھوڑ دیا، پانچویں دن پھر دل نے چاہا پڑھ لیا،
میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کی زبان پر آیت الکرسی تا دم حیات رہے، جب تک آپ زندہ ہیں آپ خود بھی پڑھیں، آپ اپنے گھر والوں، کیونکہ اس ایک آیت کے مقابلے میں اگر 1 کروڑ جنات، جادوگر، عاملین وغیرہ وغیرہ یہ لائی جائیں تو اس ایک آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پوری آیت الکرسی جو ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک تو اس کے بارے میں احادیث آئے ہیں کہ اس جز میں جو ہے نا اسم اعظم ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ حبیب علیہ السلام نے خود اپنی زندگی میں صحابہ کو سکھایا، آج ہم وہ اعمال چھوڑ رہے ہیں جو اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھائے تھے، بتائے تھے۔ اب آیت الکرسی سے آپ کیسے فوائد حاصل کریں گے؟ ایک عام بندہ یا ایک عامل چونکہ دوسروں کا علاج کرتا ہے، اس پر اپنے گھر کی حفاظت کرنا، اپنی اولاد کی حفاظت کرنا، اپنے سفر حاضر کی حفاظت کرنا، یہ عامل پر فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک عام بندہ جو وظائف کا شوقین ہوتا ہے، جس پر جادو جنات کے مسائل ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ بھئی میں عاملین کے پاس جا کے تک گیا، علاج تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد پھر جادو اثر کر جاتا ہے۔ یہاں پر آپ ایک غلطی کر رہے ہیں، آپ علاج کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک عامل کے ذریعے سے آپ کو شفا دے دیتے ہیں، لیکن وہ جادوگر جنات آپ پر پھر اٹیک کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو جب زکام ہوتا ہے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو ٹیبلٹس دیتے ہیں، دوائی دیتے ہیں، آپ وہ استعمال کرتے ہیں، آپ کا زکام ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ ٹھنڈ میں نکلتے ہیں، ٹھنڈا پانی آپ سردی میں پیتے ہیں تو پھر آپ کو زکام ہو جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ آپ نے بد پرہیزی کی، پھر آپ کو زکام ہو جائے گا، زندگی میں بار بار آپ کو زکام ہوگا۔ اب زکام سے بچنے کی تدابیر بھی ہمیں حکما اتباع اور ڈاکٹروں نے بتائیں کہ یہ تدابیر کریں، آپ کو زکام نہیں ہوگا، ہم ان پر عمل نہیں کرتے، پھر جب ہمیں زکام ہو جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی زکام کیوں ہوا۔ اسی طرح جادو بھی ہے، جنات بھی ہیں، آپ مستقل طور پہ جادو جنات سے بچنا چاہتے ہیں، آپ نے علاج مکمل کر لیا، اب آپ اپنے حصارات قائم رکھیں۔ دیکھیں نا، ایک بار کوئی عامل یا کوئی عام فرد جنات جادو کے شکنجے میں آ گیا، اب اس کی جان نہیں چھوٹنے والی جب تک وہ حفاظتی تدابیر نہ کر لے، یا پھر آپ کو 1 سال 2 سال تو شفا مل جائے گی کسی عامل سے، پھر آپ کی وہی حالت ہوگی۔ یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ یہ اس لیے کہ وہ بندہ علاج کرنے کے بعد بے فکر ہو جاتا ہے کہ اب دوبارہ اثر ہونا ہی نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جادوگر مر نہیں جاتے، آپ کے دشمن ختم نہیں ہو جاتے، وہ پھر طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ پر کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح اب آتے ہیں آیت الکرسی کی طرف، آپ نے آیت الکرسی کو مضبوطی سے تعمیر رکھنا ہے۔ اب عام اگر کوئی فرد جادو جنات کا شکار ہے، اس کا علیحدہ طریقہ ہے، جادو یا جنات کا علاج آپ نے کر لیا، اس کا طریقہ علیحدہ ہے، ایک عامل کا طریقہ علیحدہ ہے۔ جو چاہتے ہیں کہ بھئی میری فیملی کی حفاظت ہو، مجھ پہ جادو جنات کا اثر نہ ہو، وہ صبح و شام 101 بار آیت الکرسی پڑھا کریں، یا پھر 1 بار پڑھا کریں، ٹھیک ہے نا، ایک وقت میں پڑھا کریں، 101 بار ایک وقت میں پڑھا کریں۔ بہتر یہ ہے کہ آج فتنوں کا دور ہے، آج جگہ جگہ پہ قتل غارت ہو رہی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ صبح شام 101 بار پڑھا کریں، خود بھی پڑھیں، فیملی والوں کو بھی وہ کریں، تلقین کریں کہ وہ پابندی سے یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ جادو جنات سے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر آپ آیت الکرسی کے ذریعے سے علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ علاج کیسے کریں گے؟ آپ نے 3 بوتل عرق گلاب لینی ہے، 3 چھوٹی بوتلیں شیشی جو ہوتی ہیں وہ آپ نے عرق کیوڑا لینا ہے، یہ عام جنرل اسٹور کے پاس آسانی مل جاتے ہیں، دونوں چیزیں، ایک بھی چیز ایسی نہیں کہ مہنگی ہے یا مل نہیں سکتی، کمنٹس میں یہ نہ کہیں کہ یہ نہ ملے تو پھر ہم کیا کریں، یہ ہر جگہ پہ ہر ملک میں بآسانی مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ذہن میں رکھیں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دونوں چیزیں لینی ہے بنسار اسٹور سے، اب 7 دن تک اس پر 313 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، روزانہ آپ ضم بھی کریں گے، وہ آپ خود میں آپس میں ملا لیں گے، 3 بوتلیں عرق گلاب کسی ایک برتن میں ڈال دیں، وہ 3 عرق کیوڑا کی بھی ایک اس میں ڈال دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 313 بار پہلے دن اب آپ نے اس پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنا ہے، جادو جنات کی دفع کی نیت سے، بندش کی نیت سے، سارا کچھ اس کاٹ کی نیت سے۔
اب آپ نے جب دم کیا پہلے دن تو آپ تھوڑا سا عرق گلاب اور پانی کے ساتھ ملا کر سب گھر والوں کو نہار منہ اور رات کو سوتے وقت ایک ایک کپ پانی پلا دیں گے، ٹھیک ہے جی، جو عرق گلاب آپ نے اس میں ملایا. یا اس طرح آپ عاملین ہیں، آپ دوسروں کا علاج کریں گے تو آپ اسی طریقے سے بتائیں گے جیسے میں بتا رہا ہوں. اور انشاءاللہ میں یہ ویڈیو چینل پر بھی اپلوڈ کر دوں گا. اگر کسی کو یہ بات یاد نہ رہے تو وہاں پر چینل پہ جا کے تو انشاءاللہ وہاں پر دیکھ کے وہاں پر یہ ویڈیو اپلوڈ میں کر دوں گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 7 دن تک استعمال بھی کرنا ہے، پینا بھی. انشاءاللہ انہی 7 دنوں میں سارا کچھ ختم ہو جائے گا، جادو جنات کا معاملہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد صبح و شام 41 بار آپ آیت الکرسی، 41 بار معوذتین، قرآن پاک کے آخری 2 سورتیں آپ جاری رکھیں. انشاءاللہ دوبارہ یہ نوبت ہی نہیں آئے گی، آپ کی پوری فیملی کی حفاظت ہوگی. اب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ لوگ عاملین ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں آپ خود کو کیسے بچائیں گے. دیکھیں، اول تو میں یہ چاہتا ہوں کہ عامل بھی صبح و شام 101 بار آیت الکرسی پڑھیں. اگر آپ اتنا نہیں پڑھ سکتے تو صبح و شام 71 بار ضرور پڑھا کریں. یا پھر اگر آپ 2 وقت نہیں پڑھ سکتے، آپ دن میں کسی بھی وقت صبح و شام یا کسی بھی وقت ایک وقت متعین کر لیں، آپ اس کو 131 بار پڑھا کریں. پھر تو کوئی بھی جادوگر، جنات یا کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی. اچھا، یہ عمل آپ کو ایکٹیویٹ کر کے بھی دیا جائے گا. اس سے آپ فائدہ کیسے لیں گے؟ آپ نے چلہ کشی نہیں کی تو اس سے آپ فائدہ کیسے لیں گے؟ تو اگلی نشست جو ہوگی ہمارے اس کے بارے میں ہوگی کہ ایک ہوتا ہے چلہ کشی کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی سے اجازت لینا. اس میں فرق کیا ہے، اس میں تاثیر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم اس پہ بحث کریں گے. آج کی نشست آیت الکرسی کے بارے میں. اب اگر کسی کو بندش ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کو رجت ہے عملیات کی وجہ سے، میں کسی اور چیز کے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں عملیات کی وجہ سے کسی نے تعویذات کیے، کسی کے اوپر اس پر رجت ہو گئی یا بندش لگ گئی، یا آپ نے کوئی ایسا وظیفہ پڑھا جس کی وجہ سے آپ کو رجت ہو گئی یا بندش ہو گئی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا میں اب سب سے زبردست اور آسان طریقہ 1 دن کا میں طریقہ بتا دوں، ٹھیک ہے جی. 1 دن میں آپ کو اللہ تعالیٰ 1 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ آپ کو نجات کاملہ، شفا کاملہ عطا فرمائیں گے. آپ نے 7 بار سورہ عبس و تولی پڑھنی ہے. پڑھتے وقت آپ نے تل کا تیل نہ ملے تو زیتون کا تیل اپنے پاس رکھ لیں، اور 1 باہر کی پانی کی بوتل یعنی منرل واٹر ہوتا ہے وہ آپ منگوا لیں، وہ اپنے سامنے رکھیں. آپ نے 7 بار سورہ عبس و تولی پڑھ کے اس پر دم کرنا ہے. 7 بار سورہ، بلکہ جو اول پارہ ہے عما یتساءلون، یہ والی سورہ جو پہلی سورت ہے، یہ 7 بار پڑھ کے آپ نے دونوں چیزوں پر دم کرنا ہے، خود پر بھی دم کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے 71 بار آیت الکرسی، اگر اتنا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 41 بار آیت الکرسی پڑھ لیں. اب آیت الکرسی پڑھ کر آپ نے ان چیزوں پر دم نہیں کرنا. آپ نے پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف پوک دینی ہے، پھر آگے آپ نے پوک لگانی ہے، پھر آپ نے لیفٹ سائڈ پہ، پھر آپ نے پیچھے، پھر آپ نے اوپر، پھر آپ نے نیچے. اس کے بعد دونوں ہاتھوں پر دم کر کے سر سے لے کر پاؤں تک پھیرے اور یہ کہیں کہ مجھ پر جتنی بھی رجت تھی یا اللہ اس کی برکت سے دور فرما. اب وہ چیزیں جو آپ نے دم کی ہیں، تیل سے آپ نے رات کو سر مالش کرنا ہے، دونوں کانوں میں بھی آپ نے تیل ڈالنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے اس تیل کو پورے وجود پر بھی لگانا ہے. اور جو پانی آپ نے دم کیا ہے وہ 1 ہی دن میں آپ پی لیں. 1 گھنٹے میں انشاءاللہ آپ کو جو محسوس ہوگا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جو آپ کو محسوس ہوگا وہ پھر آپ خود کہہ دیں گے کہ انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے آپ جس گروپ میں جو ساتھی مختلف گروپ میں ساتھی ہوتے ہیں تو مختلف گروپوں میں آپ پھر یہ عمل کر کے آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کیا محسوس ہوا. ٹھیک ہے جی، آپ کو کیا محسوس ہوا. تو یہ وہ اعمال ہیں جو سینہ بسینہ ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں. اچھا، اب کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے دشمن بھی زیادہ ہیں، جادوگر بھی زیادہ ہیں، حالات بھی بڑے زیادہ خراب ہیں، اور میں جو ہے نا اپنے پاس گن مین بھی نہیں رکھ سکتا، میں جادوگروں سے بھائی میں کہاں پر جادوگر کے پیچھے پھروں، کبھی وہ قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں. کوئی ایسا ہمارا سلسلے کا عامل ہے، کوئی عامل ایسا ہے جو کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس بڑے بڑے جادوگر ہیں، وہ پڑے ہیں، مجھ پہ وار کر رہے ہیں، مان ہی نہیں رہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ ان کا علم انہی پر لوٹا دیا جائے، جادو جہاں پر دفن ہے ادھر ہی ڈیفیوز کر دیا جائے، رجت بندش کا خاتمہ ہو جائے، میری فیملی کی مکمل کامل حفاظت ہو. کوئی بھی دشمن، کوئی بھی دہشت گرد، کوئی بھی بندہ
کوئی بھی ایسی چیز آسمانی یا زمینی آفت یا بلیات ہمیں کچھ نہ کہہ سکے. تو یہ عمل تھوڑا ایسے سمجھے کہ آپ سے 1 گھنٹہ لگے گا، دن میں آپ نے 1 وقت کرنا ہے، لیکن اس کی جو اثرات ہیں، بڑے بڑے گارڈز آپ چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے گارڈز آپ کو رکھنے نہیں پڑیں گے. یہی آپ کے ایسے گارڈز ہوں گے کہ آپ ساری زندگی انشاءاللہ دعا دیں گے. وہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور اگر آپ کے پیچھے کوئی جادوگر جنات بھی پڑیں گے یا انسان بھی پڑا ہوگا، وہ سارا کچھ انہی پہ واپس جا کے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے گا. یا تو مان جائیں گے، آپ کی جان چھوڑ دیں گے، جان نہیں چھوڑیں گے. وہ دشمن جس کے لیے آپ کروڑوں اعمال کروا چکے ہیں، آپ میرا یہ بتایا ہوا عمل کر لیں. میں یہ آپ کو بڑی یقین سے کہتا ہوں، آپ ساتھی چند دن استعمال کر لیں، اس کے بعد اس کا جو آپ کو رزلٹ ملے گا، جو آپ کو رزلٹ ملے گا، آپ حیران رہ جائیں گے. بلکہ آپ ایک گھر میں آپ ایک آدمی کو آپ متعین کر لیں کہ بھائی فلاں شخص جو ہے نا کاروباری نہیں ہے، یہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کاروبار کی نیت سے، ہماری پوری فیملی کی نیت سے آپ نے روزانہ یہ عمل کرنا ہے. 1 گھنٹے کا عمل ہے تقریباً. آپ چند دن پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ مزید اس میں پھر وقت میں کمی آئے گی، کیونکہ آپ کی زبان اس پہ جو ہے نا عادی ہو جائے گی. پھر انشاءاللہ اس کو آپ تیز بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ نے کیا کرنا، 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، لیکن آخری جز ولا یعودہ حفظہما، اس پر جب آپ پہنچیں گے اس جز کو آپ نے 700 بار پڑھنا ہے. یہ 1 بار ہوا. دوسری بار آپ نے آیت الکرسی نئے سرے سے شروع کر کے ولا یعودہ، اس پر آپ پہنچیں گے، اس کو آپ نے جو ہے نا 700 بار پڑھنا ہے. تیسری بار آپ نے 700 کے بجائے 313 بار پڑھنا ہے. یہ 3 بار آیت الکرسی. اس کے کمالات کیا ہیں، آپ کیسے عامل بنتے ہیں، آپ کے اندر روحانی طاقت کیسے آتی ہے، آپ بڑے بڑے جنات، بڑے بڑے ہانڈی کڑائی کے اعمال کیسے آسانی سے کرتے ہیں. آپ جس کو بھی 1 بار آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں گے، جنات انشاءاللہ جج جائیں گے، جادو ختم ہو جائے گا، بڑے بڑے کام آپ لے سکیں گے. آپ تقریباً اس پر 21 دن عمل کریں، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اس عمل کو. 21 دن جب آپ کر لیں گے، آپ کو احساس ہوگا کہ میرے اندر جو روحانی طاقت آ گئی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. اب ہوتے ہیں نا بعض سلاسل ایسے ہیں کہ جہاں پر اس عمل کو جاری کروایا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے سلسلے میں شاگردوں کو عمل جاری کروایا جاتا ہے. تو یہ جتنے بھی آپ شاگردین ہیں اس پر کامل عمل کریں اور کوشش کریں کہ اس کو دن میں 1 بار ضرور پڑھا کریں، دن میں 1 بار ضرور پڑھا کریں. اگر آپ اپنے گھر کا حصار کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ہر کونے میں، گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں، ہر کونے میں کھڑے ہو کر آپ نے آیت الکرسی ایسی ہی 3 بار پڑھنی ہے. 313 بار آپ نے ولا یعودہ یہ والا پڑھنا ہے، ایسا یہ 313 بار پڑھنا ہے. ہر کونے میں آپ نے دم کرنا ہے. انشاءاللہ کوئی بھی چیز آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گی. آپ 2 دن 3 دن 7 دن تک یہ عمل کر لیں، آپ کا گھر اتنا مضبوط قلعہ بن جائے گا کہ کوئی جادوگر، کوئی جن اس کو توڑ ہی نہیں سکے گا. ہم کرتے نہیں ہیں. پھر کہتے ہیں کہ بھئی فلاں وظیفے سے آپ کو افاقہ ہوا، فلاں استاد کے پاس میں گیا، وہاں پر مجھے کچھ نہیں ملا، میں فلاں استاد کے پاس گیا. آپ یہ کیوں ہم در بدر پھرتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ ہمیں اللہ کے کلام پر یقین نہیں ہوتا. آپ یقین کامل سے کریں. اور ہر عمل شروع کرنے سے پہلے دیکھیں ساتھیوں کو میں 2-3 اعمال بتا دیتا ہوں عمل میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے. جب بھی آپ کسی عمل کے لیے بیٹھے پہلے استغفار کریں، اللہ میری سب گناہوں سے توبہ. کیونکہ بعض دعائیں آسمان تک نہیں جاتی. ہمارے جو کچھ گناہ ہے نا، وہ دعا کی قبولیت میں آڑ بن جاتی ہیں. تو اس لیے جب بھی آپ عمل کے لیے بیٹھے پہلے استغفار کریں 11 بار 100 بار جتنی بار آپ کر سکتے ہیں، یا اتنے کہیں کہ اللہ جتنے بھی میں نے گناہ کیے ہیں ان پر سب پر میں نے توبہ کی ہے، یا اللہ تو میری توبہ قبول فرما، آئندہ کے لیے مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. 1 بار 3 بار 4 بار یا کتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں. عمل شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھیں. کچھ صدقہ دیں کہ اللہ میں نے اس عمل کا صدقہ دیا. میں جو میرے شاگرد ہیں، جو میرے سلسلے کے، آپ سب سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہر عمل کا صدقہ دیا کریں. کوشش کریں کہ آپ مہینے میں 1 بار اعمال کا صدقہ دیا کریں. اب صدقہ 1 کروڑ نہیں ہوتا، صدقہ 10 لاکھ نہیں ہوتا، صدقہ 20 لاکھ نہیں ہوتا. آپ 10 روپے بھی دیں، آپ 100 روپے بھی دیں، آپ 300 روپے بھی دیں کسی کو.
اور یہ کہیں کہ یا اللہ جتنے بھی اعمال میں کرتا ہوں اس میں سے مجھ سے جو کمی کوتاہی ہوتی ہیں یا گناہوں کی وجہ سے اس عمل میں رکاو آتا ہے، یا اللہ میں نے اس کا صدقہ دے دیا، مجھے اس میں کامیابی عطا فرما دے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ کامیاب نہیں ہوتے۔ جن دنوں آپ عمل کریں، کوئی عمل آپ کو دیا جاتا ہے سلسلے کی طرف سے یا گروپ میں شیئر کیا جاتا ہے، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ ضرور پڑھا کریں۔ پھر آپ کے عمل میں جو روحانیت ہوگی وہ کوئی بندہ برداشت ہی نہیں کر سکے گا، کوئی بندہ وہ برداشت ہی نہیں کر سکے گا، کوئی جن آپ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ تو یہ چند ضروری وضاحتیں تھی، انشاءاللہ جو نیکسٹ کلاس ہوگی، نشست ہوگی، تو اس میں انشاءاللہ جادو جنات کے اثرات کیوں ہوتے ہیں، اور معوذتین ہم کس تعداد میں پڑھیں، معوذتین سے ہم کیسے فائدہ لے سکتے ہیں، جادو کا جنات کا علاج کیسے کر سکتے ہیں، معوذتین کی روحانیت کیسے ایکٹیو کی جاتی ہیں، یہ سارا کچھ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا۔ ساتھی دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تمام زمینی اور آسمانی آفات بلے سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ہر طرح ہمارے ملک پاکستان میں جہاں جہاں پر سیلاب آیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور جو یہ عذاب آ رہے ہیں میں سچ کہتا ہوں، میں دل سے کہتا ہوں کہ یہ سارے اس موبائل گن کی وجہ سے آ گئے، جس پہ ہم دن رات ٹک ٹاک بھی استعمال کرتے ہیں، ننگی وجود ترقی ہوئی ناچتی ہیں، اور کتنے آپ اپنے علاقوں میں دیکھیں کتنی لڑکیاں ہیں جو اپنا وجود ٹک ٹاک پہ پیش کرتی ہیں صرف پیسوں کی خاطر۔ اب اللہ تعالیٰ غصہ ہے، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی بارشیں بے وقت ہوتی ہیں، کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی دہشت گردی ہوتی ہیں، تو یہ دعا کریں امت کی خاطر کہ اللہ تمام امت کو ہدایت دے دے، تمام امت کی مغفرت فرما دے۔ یہ کسی کی ماں بیٹی بہن ہے تو اس کے حق میں بھی دعا کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ جب ہم اجتماعی توبہ کریں گے، اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے گا۔